الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وقال الله تعالى وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قابل صد احترام میرے انتہائی محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، 10 روزہ تربیتی آداب زندگی ورکشاپ جاری ہے۔ آج اس کا 6واں دن ہے۔ کل ہم نے رنج اور غم کے حوالے سے بات رکھی، تو آج بھی اسی عنوان کے ساتھ بالکل قریب اور ریلیٹڈ ہے، کچھ نہ کچھ عنوان ہے آج کا، خوف و ہراس کے آداب قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ میرے جتنے بھی سننے والے لوگ ہیں، اس سے درخواست ہے کہ موقع ہی پر آج کا یہ موضوع، آج کا یہ بیان تربیتی ورکشاپ کے حوالے سے جو جاری ہے، یہ بالکل موجودہ صورتحال جو ملک کے اندر ہے اس کے حوالے سے ہے۔ تو میری درخواست یہی ہے کہ آپ اس کو موقع پر لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ روئے زمین پر ملک کے اندر، قوموں کے اندر جو خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیاد اور کون کون سی چیزیں ہیں جو خوف و ہراس پھیلاتے ہیں، اور یہ سب باتیں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ اور پھر اسی قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء مفسرین اور محدثین نے جو کچھ لکھا ہے، ان تمام باتوں کو میری یہ خواہش ہے اور کوشش بھی ہے کہ آسان لفظوں میں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ سب سے پہلی بات، یہ جتنے بھی دین کے دشمن ہیں، ان کی قتل و غارت، ظلم و بربریت، فتنہ و فساد، یہ تباہ کاریاں، ایک تو اس کا خوف ہوا کرتا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ ہم مکمل طور پر خوف و ہراس کے شکار ہو جائیں، تو مناسب یہ ہے کہ قرآن و سنت کی طرف، اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات کی طرف ہم توجہ کریں، اور قرآن نے جو حقیقی اور ایکچولی جو اس کے تدابیر بتائے ہیں اس کو ہم اختیار کر لیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید کے حوالے سے یہ آیت آپ کی پیش نظر ہو، آپ کے سامنے وہ سورۃ الشورى ہے، 25واں پارہ ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ۔ یہ جتنے بھی بندگان خدا ہیں،
اللہ کے جو بندے ہیں جہاں بھی رہتے ہیں، جس زبان کے بھی ہیں، جس قوم اور جس نسل سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، تمام مخاطب ہیں۔ وما صابکم من مصیبہ، اور تم پر جو بھی مصیبت آتے ہیں، جو بھی مصائب آتے ہیں، اب یہ الفاظ ذرا آپ سن لیجئے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اس طرح پہلے میں بتا چکا ہوں ایک موقع پر کہ یہ ملک کے اندر اب جو صورتحال ہے، اس کے متعلق بھی 21ویں پارے میں صاف ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ خشکی پر اور یہ تری پر، یہ سمندر اور خشکی میں جو فساد اور فتنہ برپا ہے، یہ تمام کے تمام اس انسانیت کے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ مقصود کیا ہے؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ ان کے بعض اعمال کو اس کا کچھ عوض، سزا، اس مقصد کے لیے تاکہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اس لیے متصل یہ آیت بھی میں ساتھ شامل کرنا چاہتا ہوں، اسی حوالے سے انتہائی مناسب ہے۔ علاج قرآن نے بتایا ہے کہ یہ خوف و ہراس جب آ جائے، علاج کیا ہے، آپ نے کون سا علاج اختیار کرنا ہے، اس کے لیے کون سے دوا ہے۔ ہم دوا کی تلاش میں تو ہیں، ہم تلاش کرتے ہیں دوا کی، ہم اس بات کی تلاش کرتے ہیں کوئی ویکسین پیدا ہو جائے یہ خوف و ہراس ختم کرنے کے لیے۔ لیکن یاد رکھو میرے دوستوں اور بھائیوں، علل اعلان یہ بات آپ ذرا سن لیجئے۔ کل رنج اور غم کی بات کے حوالے سے میں نے بات رکھی، آج خوف و ہراس کی بات ہے۔ ملک کے اندر ایک پریشانی ہے، ادب اور احترام کے ساتھ یہ جو کچھ بھی ہے کورونا وائرس کے حوالے سے کچھ بھی ہے، لیکن کم از کم ملک کے اندر، انسانیت کے اندر، پوری انسانیت کے اندر یہ بات میں بتا چکا ہوں آپ کو بارہا کہ پوری انسانیت میں ایک خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے۔ لیبارٹریوں کی طرف تو ہم رخ کرتے ہیں، میڈیکل اسپیشلسٹ کی طرف ہم رخ کرتے ہیں، ماہرین جو ہیں اس کے حوالے سے ان کی طرف ہم رخ کرتے ہیں۔ جدید جو جتنے بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو تو ہم اختیار کرتے ہیں، پر اس خوف و ہراس کا جو اصل علاج ہے وہ نہ آپ کے پاس ہے، نہ میرے پاس ہے، نہ مغربی لوگوں کے پاس ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ علاج صرف اور صرف اس کتاب کے اندر موجود ہے جو ھدی للناس ہے، اس کتاب کے اندر موجود ہے جو ھدی للمتقین ہے، اس کتاب کے اندر موجود ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اس کتاب کے اندر موجود ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، پر علاج اس قرآن کے اندر ہے۔ قرآن کے اندر روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔ اب علاج بتایا ہے،
اب ہم رجوع کرتے ہیں قرآن کی طرف، اب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں۔ کون سا اینٹی بایوٹک کا مشورہ دیتے ہیں، وہ کون سی دوا ہے جو خوف و ہراس کے حوالے سے ہم اس کو اختیار کر لیں۔ اس کے بعد ملک کے اندر، امت مسلمہ کے اندر، پوری انسانیت کے اندر یہ خوف و ہراس ختم ہو جائے۔ اب ذرا سن لینا کیا بتا رہے ہیں قرآن۔ ارشاد ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب مل کر اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر، مرد و خواتین، بوڑھے اور بچے، اپنے اور پرائے، سب جمع ہو کر اللہ کی طرف رجوع، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، رونا، اللہ سے التجا اور سوال کرنا۔ یہ جو ہم توبے کی بات کرتے ہیں تو توبہ کے معنی ہے پلٹنا۔ یہ جو ہم توبے کی بات کرنے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کہیں اور گئے ہیں، آپ نے کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، چھوڑ دو ان راستوں کو، صرف ایک راستہ اختیار کرو، اعلان کرو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ اعلان ضروری ہے، اور یہ آپ اعلان توبے کی شکل میں کریں۔ توبہ، یہ جو آپ اور ہم سب، یہ جو ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ جو ہم اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ جو اللہ کی بغاوت ہم نے شروع کیا ہے، یہ جو وہ کام کرتے ہیں ہم جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ جو وہ کام کرتے ہیں ہم جس پر شیطان خوش ہوتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ آج اس دور میں ہم چل رہے ہیں کہ بے ساختہ میرے منہ سے وہ شعر نکلتا ہے کہ شیطان آج ہم پر ہنسی مذاق کرتا ہے، شیطان ہنستا ہے اس انسان پر، اور اس کا ہنسنا اس شعر میں آپ ذرا سن لیجئے۔ ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، کار بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان پر۔ کار برا کام، فتنے اور فساد کا کام، خون ریزی کا کام، قتل و غارت کا کام، بیہودہ کام، بے حیائی اور فحاشی کا کام کر لیتے ہیں، پر نام میرا لیتا ہے۔ اس لیے شیطان کہتا ہے کہ مجھے ہنسی آتی ہے اس انسان پر۔ دوسری بات، آج ہم بے چینی، بے سکونی اور بے اطمینانی کا شکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایک فرمان کے مطابق یہ کیوں وجہ بتاتے ہیں، تو ہی وجہ بتائے ہیں، آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ نمبر 1 دنیا سے محبت، نمبر 2 موت سے نفرت۔ یہ عزم کر لیجئے، میں تو کہتا ہوں عزم بالجزم کر لیجئے کہ آج ہم نے یہ جو کچھ بھی ہے ڈٹ کر ہم اس کے سامنے آئیں گے، رب کی طرف رجوع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر اعلان فرمایا، اور اعلان کس بات کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جو دوسری قومیں لقمہ لقمہ سمجھ کر تم پر اس طرح حملہ کریں گے، اس طرح آئیں گے، تم پر ٹوٹ پڑیں گی یہ قومیں، جس طرح کھانے کا دسترخوان ہوا کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں یہ وہ زمانہ رہے گا تعداد میں ہم کم ہوں گے اس لیے یہ سب کچھ ہوگا؟ نہیں، تو تعداد کی بات نہیں ہے، تعداد زیادہ، تمہاری پوزیشن
سیلاب میں بہنے والے تنکوں کی طرح ہے، اور وزن کم، روپ ختم، اور تمہارے اندر ایمان کی وجہ سے جو روب اور دبدبا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بزدلی کیوں پیدا ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے بھاگنے اور نفرت کرنے لگو گے۔ ایک حدیث میں اس طرح بھی الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک وقت آئے گا کہ امت مسلمہ، مسلمانوں پر کفار اس طرح غالب آئیں گے جس طرح ہم جس کو پینڈا کہتے ہیں، یہ لوگ اس پر دسترخوان پر آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات رکھی صحابہ کرام کے سامنے، میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ بہت بیدار لوگ تھے۔ فوراً پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کم ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں۔ پھر وجہ کیا ہوگا؟ وجہ بتاتے ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، موت سے نفرت اور دنیا سے محبت۔ آج ہم دنیا پرست بن چکے ہیں، آج ہم نفس پرست بن چکے ہیں، آج ہم عیاش پرست بن چکے ہیں۔ آج عورت کی سربراہی، عورت کو ہم نے معاملات سپرد کر دیے ہیں۔ ملک کے بھاگے جو ہیں، بھاگ دوڑ جو ہے، ہم نے عورتوں کو سپرد کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں مکمل اس بات کی وضاحت کر دی، فرمایا، جب تمہارے حکمران اچھے لوگ ہوں گے اور تمہارے خوشحال لوگ سخی اور فیاض ہوں گے، یہ جو صاحب ثروت جس کو کہا جاتا ہے، جس کو ہم مالدار کہتے ہیں، تمہارے اجتماعی معاملات باہمی مشورے سے طے پائیں گے، تو یقیناً تمہارے لیے یہ زمین کا اوپر کا حصہ جو ہے یہ بہت بہتر ہے رہنے کے لیے۔ لیکن جب تمہارے حکمران بدکار ہوں گے، بد اخلاق ہوں گے، اور تمہارے معاشرے کے اندر مالدار لوگ جو ہیں وہ زر پرست اور بخیل ہوں گے، اور تمہارے معاملات ملک کا باغ دوڑ یہ بیگمات، یہ عورتوں کی سپرد کیا جائے، اس کے ہاتھوں میں ہو، تو پھر تمہارے لیے زمین کی گود جو ہے اس کی جگہ پشت جو ہے وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، آپ خود اندازہ لگائیں، جتنے بھی ذمہ دار پوسٹیں ہیں ملک کے اندر، جتنی بھی ذمہ داری ہیں، میجارٹی ہم کس کو دیتے ہیں؟ عورتوں کو دیتے ہیں۔ حالانکہ 1500 سال قبل اس کو ناقص العقل کہا گیا ہے، پر پتہ نہیں کیوں ہم نہیں پہچانتے اس بات کو، کیوں نہیں جانتے ہم، اور کیوں نہیں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ حالات ہوں گے، یہ حالات آئیں گے آپ پر۔ اور ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، یہ بھی ذرا آپ سن لیں، کہ جس قوم میں خیانت کا بازار گرم ہو جائے، خدا اس قوم کے دلوں میں دشمن کا خوف اور دہشت بٹھا دے گا۔ جس معاشرے میں زنا کی وبا عام ہو جائے گی، وہ فنا کے گھاٹ اتر کر رہے گا۔ جس سوسائٹی میں ناپ تول میں بددیانتی کا رواج ہو جائے گا وغیرہ، تو وہاں کیا ہوگا؟ وہاں لوگ ضرور فاقے کی شکار ہوں گے، اور جہاں ناحق فیصلے ہوں گے وہاں لازماً خونریزی عام ہوگی، اور قوم بھی بدعہدی کرے گی۔ جو قوم اس پر بہرحال دشمن کا تسلط ہوگا، دشمن اس پر غالب ہوگا۔ تو میرے خیال میں آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، میرے خیال میں یہ وہی دور ہے۔ آج امت مسلمہ
ہر جگہ مظلوم ہے۔ برما کی طرف آپ دیکھیں، شام کی طرف آپ دیکھیں، فلسطین کی طرف آپ دیکھیں، کشمیر کی طرف آپ دیکھیں، یہ سب مظلوم ہے، یہ سب مظلوم ہے، اور ہر جگہ مسلمان مظلوم ہے۔ ایک خوف لاحق ہے، جب دشمن کی طرف اس طرح کا خوف آ جائے تو ایک نسخہ ہے، وہ ذرا آپ سیکھ لیں۔ آپ میرے ساتھ آپ پڑھتے جائیں ان الفاظ کو، یہ دعا بار بار آپ پڑھیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم، آپ پڑھیں اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ونعوذ بک من شرورہم۔ آپ اس دعا کو پڑھیں۔ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ خدایا، یا رب العالمین، ہم ان دشمنوں کے مقابلے میں تجھے ہی اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں، آپ کے حوالے کرتے ہیں، اور ان کے شر و فساد سے بچنے کے لیے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ یہ دعا آپ ضرور پڑھیں، یہ دعا ضرور پڑھیں، اور جب دشمن کے نرغے میں کوئی پھنس جائے تو وہ یہ دعا پڑھیں، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ یہ بھی آپ پڑھتے جائیں، یا اللہ تو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ تو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اور خوف و ہراس سے امن فرما۔ میرے خیال میں اس دور میں، جس دور میں ابھی ہم جا رہے ہیں، یہ دعا بھی ضروری ہے۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، آپ اس دعا کو پڑھتے جائیں۔ جب آسمان پر بادل، سخت آندھی، اس قسم کے حالات ہوتے تو آپ گھبراہٹ محسوس کیجئے۔ اس حال میں جو لوگ گھبراتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پر ہنستے ہیں کہ اس کو دیکھو کیا ہوا، اس پر تو بہت زیادہ ہیبت طاری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ذرا آپ سن لیجئے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہے لگاتے نہیں دیکھا۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ کہ آپ کا پورا منہ کھل جائے، آپ کا پورا منہ کھل جائے، ایسا کبھی نہیں ہنسا، آپ صرف مسکراتے تھے، اور جب کبھی آندھی آتی آسمان میں تو آپ گھبرا جاتے، دعا کرنے لگتے، خوف کی وجہ سے کبھی آپ اٹھتے، کبھی آپ بیٹھتے، کبھی باہر، کبھی اندر، کبھی باہر، کبھی اندر، جب تک آسمان سے پانی نہ برس جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت رہتی۔ میں نے پوچھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہ، سر آپ بھی سن لیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کو دیکھتی ہوں جب اس طرح بادل آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، پانی برسے گا، اور جب آپ کو دیکھتا ہوں تو ایک خوف اور گھبراہٹ اور پریشانی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آخر میں بے خوف کیسے ہو جاؤں؟ آپ ذرا سنیں، آخر میں بے خوف کیسے ہو جاؤں اس حالت میں، جو آسمان میں جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ قوم عاد پر آندھی کا عذاب آ چکا ہے۔ قوم عاد نے جب اس طرح کے بادل دیکھ لے تو میدان میں نکل آئے، خوش ہو رہے تھے کہ اب تو بارش ہوگی، بلکہ بارش کی بجائے اس قوم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوا۔ اس لیے بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، یہ دعا پڑھیے، اللہم اجعلها ریاحا ولا تجعلها ریاحا، اللہم اجعلها رحمتا ولا تجعلها عذابا۔
یہ آپ پڑھیں، یا اللہ تو اس کو خیر کی ہوا بنا دے، یا اللہ تو اس کو خیر کی ہوا بنا دے، شر کی ہوا نہ بنا خدایا، یا اللہ تو اس کو رحمت بنا دے، عذاب نہ بنا۔ اور اگر سخت آندھی ہو، سخت اندھیرا ہو، تو آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بھی ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اور ایک اور دعا بھی ہے، جب سخت طوفان ہو، سخت اندھیرا ہو، سخت بادل ہو، تو اس حالت میں آپ یہ دعا بھی پڑھیں، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما ارسلت بھی واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بھی۔ پھر آپ یہ دعا بھی پڑھیں، مسلم اور ترمذی کی روایت ہے، یا اللہ تجھ سے اس آندھی کی خیر اور جو اس میں ہے اس کی خیر چاہتا ہوں، اور جو جس غرض کے لیے بھیجی گئی ہے اس کی خیر چاہتا ہوں، اور اس آندھی کی جو شر ہے اور جو اس میں ہے اس کے شر سے، اور جس غرض کے لیے بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، پناہ چاہتا ہوں۔ یہ دعا بھی آپ پڑھیں۔ جب بارش زیادہ ہو، یہ بھی خوف و ہراس کی علامت ہے۔ پچھلے دنوں جو بارش تھی، یقیناً سب لوگ پریشان ہوں گے کہ یا اللہ خیر، تو آپ اس وقت بھی آپ رب کریم سے دعا کریں، اور آپ اس طرح دعا کریں، اللہم حوالینا لا علینا، اللہم علی الاکام والغراب تو آپ اس طرح یہ دعا پڑھیں، یا اللہ اس انداز میں آپ ہمارے آس پاس برسے، ہمارے اوپر نہ برسے، یا اللہ پہاڑیوں پر، ٹھیلوں پر، وادیوں پر، کھیتوں اور درخت وہاں پر، یا اللہ آپ اس بارش کو نازل فرما، آپ اس بارش کو نازل فرما۔ اس طرح آپ یہ دعا بھی آپ پڑھتے جائیں، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ بھی خوف و ہراس کی علامت ہیں۔ جب بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک آپ سنیں تو بات چیت کو آپ بند کریں۔ اس وقت بھی ہم بہت زور زور سے بولتے ہیں، آپ زور زور سے نہ بولیں۔ اس وقت آپ یہ پڑھیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، سورۃ الرعد ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ آپ پھر یہ پڑھیں، اللہ رحم کا معاملہ کرے گا، اللہ رحم کا معاملہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بادلوں کی گرج سنتے تو فوراً اپنی گفتگو بند کرتے اور یہ آیت پڑھتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس آیت کو پڑھیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس دعا کو پڑھیں، اس قرآن مجید کی اس آیت کو عام پڑھتے جائیں، تو یہ بھی رحم اور کرم کا معاملہ کا ایک ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک سنتے تو یہ دعا پڑھتے، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر، یا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کر، اور اپنے عذاب سے ہمیں تباہ نہ کر۔ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ہمیں اپنی امن و عافیت میں لے لے۔ یہ دعا ضروری ہے، یہ دعا بھی آپ کرتے جائیں۔ 4 قل آپ پڑھتے جائیں، 4 قل، اس سے بھی یہ حالات اللہ تعالیٰ رحم اور کرم کا معاملہ کرے گا۔ اور ایک روایت میں اس طرح بھی ہے، جب آگ لگ جائے کہیں پہ تو آپ اس کو بجھانے کی کوشش بھی کرتے جائیں، اور ساتھ ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کہو، اللہ اکبر کہو، یعنی تکبیر کہو، اور آگ بھی بجھاتے رہو۔ تو آج ہمارا جو موضوع تھا وہ خوف و ہراس کا تھا،
آج ملک کے اندر واقعتاً اور حقیقتاً ایک خوف و ہراس ہے. اس کا علاج قرآن نے بہت ہی سمپل آسان انداز میں بتایا. اس کا علاج یہ بتایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جو لوگ توبہ کرنے سے اعراض کرتے ہیں اور ان کی ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اللہ کیا معاملہ کرے گا، کہ اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا. جی ہاں، اللہ رحیم اور کریم ذات ہے. اللہ رب العالمین 24ویں پارے میں اعلان ہو چکا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اللہ رحیم اور کریم ذات ہے. سستی کا مظاہرہ نہ کریں. تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ آج یہ خوف و ہراس کا جو منظر ہے، یہ خوف و ہراس جو ہے، اس کا علاج توبہ ہے. اللہ کی طرف آپ رجوع کریں، قرآن کو سینے سے لگائیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. آج ہی سے عزم بالجزم کرے کہ میں نے وہ کام کرنا ہے جس پر اللہ خوش ہوتے ہو. ہم نے وہ کام نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی اور اس کے غضب قہر و غضب کا سبب بنے. اس سے ہم نے پرہیز کرنا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج جو موضوع اور ٹاپک تھا وہ خوف و ہراس، کل بھی ایک اہم موضوع ہے. ابھی سے ان کی تیاری کریں. اپنے دوست اور احباب کو فون کے ذریعے سے آپ اطلاع کریں کہ کل تو ایک اہم موضوع ہے. موضوع کیا ہے؟ خوشی کے آداب. یہ جو ہم خوشی مناتے ہیں، شریعت اسلام ہمیں خوشی کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں؟ اگر دیتا بھی ہے تو کن حدود میں دیتا ہے؟ ان تفصیلات کے ساتھ کل انشاءاللہ 9 بجے اس وقت اگر زندگی نے وفا کی پھر حاضر ہوں گے. ایک بار پھر درخواست ہے، صرف ہمارے پاس 4 دن رہ گئے. درخواست ہے آپ ابھی بھی اگر کچھ لوگ رہ گئے ہیں اس سے، تو آپ اس ویڈیو کو بار بار آپ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں ثواب اور اصلاح کی نیت سے، تاکہ آپ کو بھی ثواب، مجھے بھی ثواب ملے اور اللہ راضی ہو جائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.